بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلمہ طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس سے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے اندر اس کا کلمہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد دو، پڑھو محمد دو رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ پورا کلمہ طیب ہے۔ اس میں آپ کو تقریباً آج 3 غلطی اس کی بتاؤں گا جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشہور غلطی یہ اصل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، اس طرح یہ پیش کے ساتھ آتا ہے محمد رسول اللہ۔ عام لوگ جو عوام الناس وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد حالانکہ یہ در یہ اذان میں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں کس طرح؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ طیبہ میں کس طرح؟ محمد رسول اللہ۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی محمد رسول پڑھے یہ کلمہ صحیح؟ کلمہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو علمی لوگ ہیں، جو قرآن یا دین کو آگے پہنچانے والے، اس کے لیے غلطی کرنے کا گناہ ہے۔ اور عام لوگ ہیں جو صرف ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کو ترجمہ کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، اگر محمد رسول اللہ پڑھے پھر بھی گزارا چلتے، کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن علمی لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی دین کے کام آگے پہنچانے والے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھے گا۔ سمجھ آئے گی؟ ایک ہی غلطی، یہ تو ایک نمبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری غلطی میں نے پرسوں بیان میں آپ کو بتایا تھا، یہ محمد اکثر لوگ خا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ خا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خا کے ساتھ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چمٹنا، اور محمد کا مطلب تعریف کرنے والے ایک شخص۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے والے ایک شخص۔ اگر آپ پڑھی محمد تو چمٹنے والے ایک شخص، تو معنی پورا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے عام دونوں لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، عوام الناس کو بھی بچنا چاہیے اور علم لوگوں کو بھی اس طرح پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا جاتا ہے؟ چمٹنا خا کے ساتھ، اور اس طرح آگے تو کیا؟ تعریف کرنے والا، جیسے الحمد، اس طرح یہ بھی ہے۔ تو دوسری غلطی اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، پہلی غلطی کیا ہو گئی؟ یہ محمد الرسول آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری غلطی کیا ہوگی؟ محمد نہیں پڑھنا ہے، اکثر لوگ محمد پڑھتے ہیں۔ اور تیسری غلطی شروع میں کیا ہے؟ لا الہ، کس طرح ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح نہیں پڑھے، اس کو ہٹا دیں، اس طرح پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لام کو اونچا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، معبود ہے مگر اللہ تعالیٰ، ایک معبود ہے، اللہ کے سوا بھی ایک معبود ہے، پورا معنی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنے خیال رکھنا ہے، اس کو اپنے اونچا خواہ مخواہ کرنا ہے، لا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لا الہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی ایک معبود ہے۔ اگر ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ ہے، اللہ کی وحدانیت پکی ہے، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ صرف اکیلے اس دنیا کا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کتنی غلطی میں نے آپ کو بتایا بچوں؟ 3 غلطی۔ لا پڑھنا ہے، لا الہ الا نہیں پڑھنا، محمد ہا پڑھنا ہے، محمد نہیں پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور در رسول اللہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کا خیال کرنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرے اور گھر جا کر لوگوں کو بتائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔